بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور حدیث کا خلاصہ اور حدیث سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ اخروی مقاصد کے لیے اپنے کسی نیک عمل کی شہرت پر خوش ہونا ریا نہیں. اخروی مقاصد کے لیے، آخرت کے مقاصد کے لیے اپنے کسی نیک عمل کی خود بخود شہرت پر خوش ہونا ریا نہیں. وعن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی بیتی فی مصلی اذا دخل علی رجل فاعجبنی الحال التي رآنی علیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کی. وہ صحیح اللہ والے لوگ تھے. انہوں نے دنیا میں رہ کر ایسے رہے دنیا میں گویا فرشتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر فرشتے جو ان پہ رش آتے تھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا، اس کی وعید بیان کی، اسے ایسے بچتے تھے جیسے ہم لوگ سانپ سے بچتے ہیں، درندے سے بچتے ہیں، آگ سے بچتے ہیں، وہ ایسے بچتے تھے. اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے، جیسے آج کل کے ہم مسلمان دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دنیا کے پیچھے وہ ایسے ہی اللہ اس کے رسول کے حکم کے پیچھے دوڑتے تھے. اب رسول اللہ نے ریاکاری کی وعید فرمائی، مذمت بیان فرمائی. ان مذمتوں کی وجہ سے، وعیدوں کی وجہ سے، اخروی سزاؤں کی وجہ سے اور اجر کی بربادی کی وجہ سے اب حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے تھے، مصلی پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس چلا گیا اور دیکھ لیا کہ ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے. تو لوگ ابو ہریرہ اس سے خوش ہو گئے کہ اس آدمی نے چلو مجھے نماز کی حالت میں دیکھا ہے، نماز کی حالت میں دیکھ کر اس سے خوش ہو گئے. لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو میں خوش ہوا یہ کوئی دکھلاوا تو نہیں، یہ بات دکھلاوے میں تو نہیں آتی کہ میں خوش ہوا کہ چلو سمجھے نماز کی حالت میں دیکھا ہے، لیکن دکھلاوے کی حالت میں تو نہیں آتی. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول یہ معاملہ ہوا ہے، کوئی دکھلاوے میں تو نہیں آتا. تو رسول نے فرمایا اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آپ کو 2 اجر ملیں گے. 2 اجر، ایک چھپ کے نیکی کرنے کا اور دوسرا اجر اعلانیہ نیکی کرنے کا. چھپ کے تو آپ خود کر رہے تھے، چھپ کے تو آپ خود کر رہے تھے، اور اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. غیبی انتظام کیا اس کے ظاہر کرنے کا. آپ نے تو نہیں بتایا کسی کو، آپ نے تو نہیں سنایا کسی کو، آپ نے دکھانے کی کوشش نہیں کی. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کو راضی کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی بھیج دیا اور غیب سے اس کے ظاہر کرنے کا انتظام کرو. لہذا آپ کی نیت اور ارادے کے مطابق چھپ کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا جو کئی گنا زیادہ. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کے صدقے کا ثواب پہاڑوں سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط، طوفانوں سے، یہاں سے طوفانوں سے بھی زیادہ مضبوط، کہ جو اس ہاتھ سے خرچ کرے اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح خرچ کرے تو وہ چھپ کے نیکی کرنے کا ثواب بھی اللہ دے گا اور اعلانیہ نیکی کرنے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا.
حضرت بلال جو خوش ہوئے تھے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شارین نے صحابہ کے مقام کو لے کے کلام کیا، مقام کو معمولی لوگ نہیں تھے صحابہ، لیکن انسان تھے ہماری طرح، بیویاں رکھنے والے، ضروریات رکھنے والے، کھانے پینے کی، علاج معالجہ کی، اور ساری دنیاوی ضروریات وہ بھی رکھتے تھے، اور دنیا میں وہ بھی بستے تھے۔ آج کل جن مالداروں کے بنگلے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے تھے، جن کی کاریں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے تھے، لیکن وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ اللہ نے بڑی دینداری دی ہو، یہاں تک کہ پوری دینداری دی ہو، عبادات بھی اللہ کے حکم کے مطابق، معاملات بھی اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن کسی کے پاس گاڑی دیکھتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے، کسی کا پیسہ زیادہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے وہ دولت دائمی ہے، یہاں بھی رہنے والی، وہاں بھی رہنے والی، موت کے وقت ساتھ دینے والی، قبر میں ساتھ دینے والی، محشر میں ساتھ دینے والی، وہ دولت ہے جو اللہ نے مجھے دینداری کی شکل میں دی ہے، دینداری کی شکل میں، کامل ایمان کی شکل میں دی ہے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے پاس ایک آیت ہو، ایک سورت ہو، اور وہ کسی بنگلے والے کے بنگلے کو دیکھ کے اسے متاثر ہو جائے، گاڑی والے کی گاڑی کو دیکھ کے اسے متاثر ہو جائے، اور اس صورت پر اللہ کا شکر نہ ادا کرے، گاڑی دیکھ کے، بنگلہ دیکھے کہ چلو اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس صورت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس آیت ہے، اس نے اللہ کی صورت اور آیت کی ناقدری کی اور اس نے ناشکری کی، تو پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دینداری دے دے، پوری دینداری، کہ جو موت کے وقت بھی مزے دلائے، محشر میں بھی، قبر میں بھی پوری دینداری اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور یہ اس پہ جو ہے نا دنیا داروں کی دنیا کو لے کے رش کھاتا پھرے، تو یہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ تمہارا اونچے آدمی ہے، صحابی ہے، تو شارین نے اس کی وجہ بتائی کہ ان کا دل اس بات سے کیسے خوش ہوا کہ چلو اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا، کہتے ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے دیکھ کے اس کو ترغیب ہوگی، اور ممکن ہے یہ بھی اس وقت اس نماز کا پڑھنے والا بن جائے، تو ظاہر ہے اس وقت اس نماز کے پرخواہ وہ چاش کا وقت تھا، اشراق کا وقت تھا، نوافل پڑھنے والا، نوافل پڑھنے کا اور عبادت کا وقت تھا، اجر و ثواب کمانے کا وقت تھا، یہ پڑھے گا میری ترغیب کی وجہ سے کہ دیکھا حضرت ابو ہریرہ جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت تو اس نماز پڑھنی چاہیے، پڑھے گا تو میری وجہ سے اس کو ترغیب ہوگی اور میری وجہ سے یہ عبادت میں لگے گا۔ اور ظاہر رسول نے فرمایا من سن سنتاً، جو آدمی بھی کوئی سنت جاری کرے گا، نیک طریقہ رائج کرے گا، اللہ اس کو اس کا بھی اجر دے گا، اور اس طریقے پہ جتنے بھی لوگ بعد میں چلیں گے سب کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہ اللہ نے میرے اس عمل کے ظاہر ہونے کا یہ غیبی انتظام کیا، غیبی، تو اب میرا شمار بھی اللہ تبارک و تعالی کے عبادت گزار لوگوں میں ہوگا، عبادت گزار لوگوں میں ہوگا، غافلین میں نہیں ہوگا، اور یہ میرے عبادت گزار بندوں کا گواہ بن جائے گا، جتنے لوگوں کو بتائے گا وہ لوگ بھی میرے عبادت گزار بننے کے گواہ بن جائیں گے رب کے سامنے۔ نیک لوگ جب کوئی عمل کرے تو پھر لوگ جو ہے نا اس نیک آدمی کے نیک عمل کو نیکی پر معمول کرتے ہیں، اچھی نیت پہ، لیکن شارع آخر میں کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اس طبی تقاضے کو پورا کیا جو ہر آدمی کا طبی تقاضا، وہ کیا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے لوگ اچھی حالت میں دیکھیں، بری حالت میں نہ دیکھیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں پسند کرتا کہ مجھے کوئی بری حالت میں دیکھے، بلکہ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے لوگ اچھی حالت میں دیکھیں،
یہ ایک طبی تقاضا ہے. اور اس کے بارے میں بھی احادیث ملتی ہیں، اس کے بارے میں بھی احادیث ملتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اچھا تاثر دو، اچھا برا تاثر مت دو. بلکہ ایک حدیث میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ گزرا، لوگوں نے بڑا اچھا آدمی تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا، خوش اخلاق تھا. آپ نے کہا وجبت. پھر چند دنوں بعد جب دوسرے دن دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ برا آدمی تھا، بد اخلاق تھا، یہ تھا، نیک نہیں تھا. آپ نے فرمایا وجبت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے پوچھا کیا وجبت؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہو؟ گواہ. تم جس کے بارے میں گواہی دو کہ یہ اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کے بارے میں گواہی دو کہ یہ برا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے. اچھے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے تمہاری گواہی کی وجہ سے، اور برے کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے تمہاری گواہی کی وجہ سے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا علم ہوتا ہے کہ آدمی کے بارے میں کہ اس نے فلاں نے گناہ کیے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ کے علم میں جو بات ہوتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ چھپا دیتا ہے. اور لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ ایسے آدمی کو جنت عطا کر دیتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ جو طبی تقاضا تھا کہ شکر ہے مجھے اس آدمی نے اچھی حالت میں دیکھا، شکر ہے کہ بری حالت میں نہیں دیکھا. جیسے یہاں یہ گواہ ہوگا اس پہ، یہ قیامت کے دن بھی اس پہ گواہ بن سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہی میری جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی ایسا مخلص بنا دے، اللہ والا بنا دے کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں، ہر کام، یہاں تک کہ غصہ اور محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں.